إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بالمقابل ند چن رکھے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ محبت کون سی ہے، یہ انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ الحشر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو بھولنے کے مقابلے میں آتا ہے یاد رکھنا، کوئی چیز یاد رکھنا اور کسی چیز کو بھول جانا۔ یاد کرنا جو ہم نے بنا رکھا ہے نا، یہ یاد کرنا، جب آپ کو ٹائم ملا آپ بیٹھے اور آپ نے یاد کیا، کسی کو مقرر کر رکھا ہے صبح دوپہر شام عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے، بس یاد کرنا ہے اور پھر بھول جانا ہے۔ اور جو یاد رکھنا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ پاک یاد رکھنے کے لیے کہتا ہے اور وہ ہمیں یاد کرتا نہیں، اس نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے تب سے جب ہم مٹی میں تھے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم مٹی میں تھے۔ آدم علیہ السلام کی مٹی میں تھے تم، ابھی اس وقت سے اس نے تمہیں یاد رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کو کس زمانے میں کس کے گھر پیدا کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو کتنے ہزاروں سال سے یاد رکھے ہوئے ہے۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہاں تک کہ جب تم پھر اپنے ٹائم پر ماؤں کی رحموں میں پہنچے تو بھی اس کی یاد کے مطابق پہنچے تو، اور اس کے بعد کے مراحل آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے کس طرح خوراک کا بندوبست کیا، ماں کے پیٹ میں کیسے بندوبست کیا، باہر نکلنے پہ کیسے بندوبست کیا، یہ ساری چیزیں یاد درشاتی ہیں، یاد کو پروو کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں یاد رکھا۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ تم بھی مجھے یاد رکھو۔ یاد کرو کا ٹائم ہوتا ہے، یاد رکھو کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے تجربہ کروانے کے لیے اللہ پاک نے محبت ڈالی ہے۔ محبوب کبھی بھولتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے، وہ یاد ہوتا ہے۔ کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس کی یاد جاتی نہیں ہے، سونے میں بھی نیند میں تنگ کرتی ہے۔ یہ وہ والی یاد۔
تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو تو اسی محبت کے ساتھ پڑھو، اسی یاد کے ساتھ پڑھو، اس کو محبوب کی ملاقات سمجھو۔ محبت کی دو قسمیں، ایک وہ قسم ہے جو کسی کی آواز سن کے، اس کی شکل دیکھ کر ہو جاتی ہے، اس کی آواز سن کر ہو جاتی ہے، یہ نادیدہ بھی ہو جاتی ہے، آواز سن کے، بندے کو نہ دیکھا ہو، اور شکل دیکھ کے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک محبت ہے جو کسی کے احسان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو انس ہو جاتا ہے، آپ کو الفت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر شخص کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، جبکہ فاسق سے کراہت کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کے فسق کے باوجود اس کے اس احسان کی وجہ سے اس کے بارے میں دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ کسی جانور کو بھی آپ گھاس کھلائیں نا یا پانی پلائیں تو وہ آپ کا ہاتھ چاٹتا ہے، بھیڑ بکری دمبا آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ سمجھ کر کہ آپ اس کے محسن ہیں، آپ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ یہ جانوروں میں بھی ہو جاتی ہے، یہ کتے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ احسان جب ہم منسوب کریں گے نا اللہ پاک سے، جو ہمارے اوپر اس کے احسانات ہیں، کبھی آپ نے انسان کا جو ویژول سسٹم ہے اس کے اندر کس طرح بنا ہوا ہے، آواز والا ساؤنڈ سسٹم کس طرح بنا ہوا ہے، ووکل کارڈز کس طرح بنے ہوئے ہیں، گردے کس قسم کی فیکٹری ہے، اب تو انسان کے اندر کا بھی کھل کے آیات، اس کے اندر کی جو کائنات ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے نا۔ جب آپ جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو یہ ہم جب ہمارا اسرہ جو ہوتا تھا تو تربیت گاہیں ہوتی تھیں، اس میں ایک سیگمنٹ یہ تھا کہ ہاسپٹل میں مریضوں کو جا کے دیکھنا ہے، تو ایک دن مقرر ہو جاتا تھا، پھر جاتے تھے، دیکھتے تھے مریضوں کو، ان کی حالت، پھر اپنی حالت کا موازنہ کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک کے شکر اور اس کے احسانات کی وجہ سے دل بھر جاتا تھا۔ اس کے بعد آ کے جب ہم مغرب یا عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ نماز کوئی اور ہی چیز ہوتی تھی۔ پھر مہینے میں ایک بار قبرستان کا وزٹ ہوتا تھا۔ یہ وہ چیزیں جو قرآن نے حکم دیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ، اور یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے، گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی یہ نیچے کبھی وہ نیچے، کبھی فتح کبھی شکست۔ یہ غزوہ احد کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تھا بدر میں تم نے خوشیاں منائیاں تھیں، اب تھوڑا سا غم آ گیا تو برداشت کرو، تم نے تو ان کے 70 مارے تھے، 70 قیدی بھی بنائے تھے، قد اصابتم مثلیھا، تم نے انہیں اس کا ڈبل تم نے ان کو دکھ دیا تھا، آج تھوڑا تمہارے اوپر آ گیا تو برداشت کرو۔ تو یہ تلک الایام ذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، آپ گئے، اس پر بیماری آئی ہوئی ہے نا، ہم پر بھی آتی ہے، جب آپ اس کو دیکھتے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گردے کتنی قیمتی چیز ہے اللہ پاک نے جو ہمیں دی ہوئی ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کا تو کام بڑا ہے کہ ذرا سے بگڑ جائیں تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں، گردے بھی کام کر رہے ہیں، جگر بھی کام کر رہا ہے، فلاں فلاں چیز ہو رہی ہے ساری۔ تو اس سے انسان کے اندر پھر اپنے خالق اور مالک کی محبت پیدا ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے۔ جو ہی آپ اس کو جج کریں، اب جو ہی آپ سورج میں دھوپ میں جاتے ہیں اور اس کی سورج کی کرن آپ کی اسکن پہ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وائٹامن ڈی بننا شروع ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، بالکل اسی طرح جب وہ احسانات کی روشنی آپ کے دل و دماغ پہ پڑتی ہے تو اللہ کی محبت جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چارجنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح بھر جاتا ہے جس طرح شہد کا چھتا بھرا ہوا ہوتا ہے، گچ ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ آ کے سر سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نا سبحان ربی العالی، پھر اس سبحان ربی العالی کا وزن ہوتا ہے، قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی 2 رکعتیں اور ہماری 2 رکعتیں تعداد میں تو برابر ہیں، وزن میں
کوئی ہو سکتا ہے موازنہ آپس میں؟ نہیں. وہ سجدہ پھر جب آپ آ کے کرتے ہیں نا، جو بھرا ہوا تھا دل اللہ کے شکرانے سے، اور آپ سر اس کے سامنے آ کے رکھتے ہیں، اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں کہ جو بیماری دوسروں کو آئی تھی مجھے بھی آ سکتی تھی، تو نے مجھے سپیئر کی، میرے اوپر تیرا خاص کرم. تو وہ محبت جب ہم منسوب کرتے ہیں نا دوسروں کے ساتھ کہ مجھے فلاں نے ٹھیک کیا ہے، فلاں کی خاک کھائی ہے تو ٹھیک ہوا ہوں، فلاں سے دم کروایا تو ٹھیک ہوا ہوں، فلاں کی قبر کے چکر لگائیں تو ٹھیک ہوا ہوں، تو یہ محبت شفٹ ہو جاتی ہے پھر ان کے ساتھ، پھر اللہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ند چن رکھے ہیں، شفا اللہ نے دی ہے، ہم نے کہا فلاں کی خاک چاٹی ہے، کھارے شریف والوں کے یہاں سے لا کے تو جناب خاک چاٹی ہے تو گردے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو پھر شکر بھی تو ان کے لیے ہوگا نا، محبت بھی تو پیر کھارا شریف کے لیے ہوگی نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے آ کے سر جب ہم رکھتے ہیں اس کے احسانات کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے اور ساری مصیبتیں اس کی طرف منسوب کر کے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے جی اللہ کی مرضی، کبھی کسی نے کہا داتا صاحب کی مرضی، گمگول شریف کی مرضی، نہیں نا، مصیبت اللہ کی مرضی. صحت جب ملتی ہے، شفا جب ملتی ہے، تو پھر داتا صاحب کے جا کے سلام کیا تھا، بہو سرکار پہ جا کے کیا تھا، دمڑیاں والی سرکار کے کیا تھا، محبتیں ساری ادھر اور مصیبتیں ساری خدا کی طرف. اور پھر جب جا کے سر سجدے میں ہم رکھتے ہیں تو اندر کیا کہتا ہمارا کہ ساڈے نال کیتا تے تو چنگا کوئی نہیں، پر پھر بھی ہن سر رکھی پھرنے تیرے اگے. یہ نماز ہے. جب تک اللہ سے محبت نہ ہو نماز ڈرامہ ہے. فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. اگر محبت نہیں ہے نا اللہ کی، اس کے قدم چومنے پر تمہارا دل نہیں کرتا، تم بے قرار نہیں ہو، تو پھر وہ سجدہ نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن ابی بھی کیا کرتا تھا، نبی کے پیچھے پہلی صف میں ہوتا تھا. فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. یہ جو جی فلاں چیز واجب ہے، فلاں فرض ہے، فلاں شرط ہے، فلاں رکن ہے، یہ سارے پورے کیے جا سکتے ہیں، دل کو محبت سے کیسے بھرنا ہے. او مبارک تمہیں سر جھکانا. پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے. یہ کمبینیشن ہے، دل کی محبت اور سر کا فعل، سر کا ایکشن، رب کے سامنے مٹی پہ جا کے رکھنا اس کو. یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو نماز بنتی ہے. اور پڑھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے. واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. ملے رانجنا یار جے بت خانے، اکھی سکھ کلے جڑے ٹھنڈ ہوئے. تیری یار سے ملاقات ہو، مندر میں ہو جائے. ہوتا ہے نا مندر میں بھی پوجا کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی پوجا کے لیے آ گیا، اور ادھر جناب وہ بھگوان ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر آپس میں سلام دعا ہو رہا ہے. محبوب سے محبت بت خانے میں بھی ہو جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کچھ ہوا ہے. پھر اللہ سے تیری ملاقات ہو، تجھے وہ رانجھن مسجد میں مل جائے، تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں. حضور کیا فرماتے تھے جب اذان کے لیے کہتے تھے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. کچھ ہوتا تھا تو ٹھنڈک ہوتی تھی نا. تو اگر رب سے ملاقات ہو پھر تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے نا. معراج کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے. الصلاۃ معراج المومنین. اگر یہ ہوئی ہے تو تیری چال میں بانک پن کیوں نہیں آیا؟
تو جس طرح گیا تھا منہ لٹکائے ہوئے اسی طرح کا لٹکا ہوا بلکہ زیادہ پریشان لے کے آ رہا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، یعنی پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، منہ پہ آثار تبدیل نہیں ہوئے، پتہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے چہرے پہ کوئی خباثت آئی ہوئی ہے، اس نے پیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. ہم اسے منافق کہتے ہیں کہ پیا یا نہیں پی سامنے ظاہر نہیں ہو رہی. تو نے نماز پڑھی ہے، رب سے تیری ملاقات ہوئی ہے، خالق کائنات سے ملاقات ہوئی ہے، کن فیکون کے مالک سے ملاقات ہوئی ہے، تو اب نے اپنا دکھڑا اس کے سامنے رکھا ہے، پھر تیرے چہرے پہ اطمینان کیوں نہیں آیا؟ خود نہیں کیوں لگی ہوئی ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ بندہ جب مدیر سے ملاقات کر کے آتا نا اوپر ڈائریکٹر سے، اور وہ این او سی دے دیتا ہے، اس کے اوکے کر دیتا اس کی اپلیکیشن کو، پھر بندہ جب کاؤنٹر والوں کی طرف جاتا ہے نا نیچے، تو اس کی چال بتا دیتی ہے ان کو کہ کام اس کا ہو گیا ہے. اس کے چہرے کا اطمینان، وہ جو پہلے خوف تھا، بے یقینی تھی، وہ اب نہیں ہے اس کے چہرے پہ. تو وہ پیپر لے کے جھٹ جناب وہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں. خدا سے ملاقات ہو بندے کی، اس کے ساتھ راز و نیاز ہوئے ہوں، اس کے ساتھ دکھ شیئر کیے ہوں، اور پھر بندہ مسجد سے نکلے اور ویسا ہی ہو، پھر صاحب ایمان نہیں ہوتا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ نماز میں سکون نہیں آتا، میں نماز پڑھ، آج بھی ایک صاحب کا فون تھا کہ جی وہ نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، مگر کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے، کوئی دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا، بس پڑھ آتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا. ایک خاتون کا بھی یہی پیغام تھا کہ نماز تو میں پڑھتی ہوں چونکہ فرض ہے، لیکن یہ کہ نماز پڑھنے کے پہ دل نہیں کرتا، میں گھسیٹ کے لے جاتی ہوں اپنے آپ کو نماز کے لیے. تو فقہی لحاظ سے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جس عبادت میں سواد نہ ہو اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ جس کا آپ کو سواد آتا ہے وہ سواد کے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر ثواب دیا جاتا ہے. اور جو بغیر مزے کے آپ کرتے ہیں، جو عبادت مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، تو اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کی طبیعت نہیں مان رہی لیکن یہ اپنے آپ کو مجبور کر کے پڑھوا رہا ہے. لیکن وہ جو نماز عشق جسے کہتے ہیں نا کہ محبت میں آ کے کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہی نہیں ہے. ہم عربی میں دعائیں، عربی میں درود پڑھ کے، نماز پڑھ کے ہم گھر آ جاتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ پاک سے بات کی نہیں نا، ہم نے تو کی نہیں، اس کا سکھایا ہوا ہم نے طوطے کی طرح رٹ دیا، تو دل کی تو دل میں ہی رہ گئی ہے نا. اس لیے دل نہیں کرتا. اگر نماز میں دل کھولنے کا رستہ کھلے کہ رب سے بندہ اپنی زبان میں بات کرے، اب کسی کے ساتھ بھی بات کر لیں، جب تک مادری زبان میں بات نہ کریں تسلی نہیں ہوتی. ڈاکٹر مریض کی نہ سنے، دوا ٹھیک بھی لکھ کے دے دے، اور عموماً ٹھیک ہی لکھتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ایک مریض نہ بتائے لیکن دوسرے کا انہیں پتا ہوتا ہے، سائنس اینڈ سمپٹمز اس کے دیکھ کے وہ دوا ٹھیک دیتے ہیں، لیکن مریض کو اطمینان قلب نہیں ہوتا. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا نا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ پاک تو دکھا تو دیکھ ذرا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. دوستی ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے. دوست میرا جہاز اڑا رہا ہے، میں اسی فلائٹ میں ہوں، کیپٹن شکیل صاحب، مجھے پتا ہے وہ یہاں بھی تھے تو ایئر فورس میں تھے، جہاز ہی اڑاتے تھے. پھر انہوں نے امریکہ سے لے لیا پرائیویٹ جہاز کا جو ہے وہ لائسنس، تو شاہین ایئر لائن میں تھے. شاہین ایئر لائن میں میری بھی سیٹ ہو گئی،
تو وہ جب بھی یہاں آیا کرتے تھے ابوظہبی تو وہ لازماً فون پہ بات کرتے تھے کہ آج آیا ہوں اور اتنے بجے پھر واپس جا رہا ہوں. تو اتفاق سے ملاقات ہو گئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ جی کیپٹن شکیل آپ کے, تو میں نے پھر ان کو رابطہ کیا. پھر وہ جو خاتون تھی خدمت کے لیے, میں نے کہا کہ یار آج دکھا بھی دو کیسے چلاتے ہو. یہ وہ بات رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن, کیوں بھائی ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا؟ قال بلا, کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں بس دل کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں, دل کا اطمینان کہ ایسے کرے گا میرا خالق. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر ایسے تو تب ہی ہو سکتا ہے اطمینان کہ تیرے ہاتھ سے ہی کروایا جائے, تب ہی پتہ چلے گا. تو وہ جو اطمینان رب سے بات کر کے ہوتا ہے نا, وہ جنتر منتر کر کے نہیں ہوتا. نماز پڑھی جاتی ہے, وہ جو ہے نا کہ واجب فرض احکام تمام سوکھے, وہ تو ہو جاتا ہے پھر. لیکن وہ جو محبت ہوتی ہے وہ تو پیاسی ہی رہتی, اس کا تو نمبر ہی نہیں ملا. یہ تو کسی اور نے بات کر لی آپ کی طرف سے اللہ کے ساتھ. کسی کو کہنا اور وہ آپ کی طرف سے بات کر رہا ہو تو تسلی نہیں ہوتی. نماز میں ایک سیگمنٹ رکھا گیا ہے, آپ فرضوں میں نہیں کر سکتے تو نوافل میں کر لیں. اگر مولوی صاحب روکتے ہیں نا, نماز عبدہ و رسولہ پر ختم ہو جاتی ہے, اور صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے آداب میں شامل ہے کہ پہلے صلاۃ پڑھی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر دعا کی جائے. وہ صلاۃ بھی اصل میں دعا ہی ہے. اللہم, اے اللہ, تو صلی, تو درود بھیج, ہمارے پر لے کیا ہے, تو رحمتیں بھیج, تو برکتیں بھیج نبی پر. تو ان کے بڑے احسانات ہیں, ہم ادا نہیں کر سکتے, تو مہربانی فرما اور ان پر برکتیں نازل فرما. اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اپنے ٹو دا پوائنٹ جو اس وقت آپ کا ایشو ہے وہ ڈسکس کریں اللہ پاک سے. اللہ پاک یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میں اس طرح سے ہے, میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے, میں حالات سے اس طرح, ساری باتیں جس طرح کوئی اپنے ہمدرد سے کرتا ہے نا, اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ اگر قائل ہو گیا اور اسے میری بات قبول کر لی اس نے تو یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, تو پھر آپ یقین جانیں کہ پھر آپ اگلی نماز کا انتظار کریں گے. پھر آپ اس نماز کے درمیان نفلوں میں کھڑے ہو جائیں گے بہانے سے کہ پھر بات کرتے. مزہ ہی اس میں اتنا آتا اس دعا میں. لوگ نماز داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے ہیں اور دعا جا کے داتا صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی زبان میں مانگتے ہیں نا, حالانکہ داتا صاحب کو پنجابی نہیں آتی تھی, فارسی ان کی زبان تھی. تو جب آپ ان کو روک دیں گے کہ اللہ سے وہ اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے, تو نماز تو پھر آپ کی انہوں نے پڑھی ہے نا مولوی صاحب. اس میں سیگمنٹ جو ہے نا, حضور نے فرمایا نا کتاب دو رسولوں کے بعد آپ نے فرمایا یہاں تمہاری نماز ختم ہو گئی ہے, یہاں نماز پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ, اب مانگو اس سے جو تم نے مانگنا ہے. تم حاضر ہو گئے اس کے قدموں میں, مانگنے ہی نہیں دیتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فرضوں میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے نا, میرے نزدیک فرض میں بھی دعا آپ اپنی زبان میں کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ نوافل میں یہ شروع کریں, یہ سیگمنٹ. پنجابی میں دعا کریں اسے, پشتو میں دعا کریں, آپ بلوچی میں اس سے کریں, ملاباری میں مانگیں, انگلش میں مانگیں, جو زبان آپ کو ٹھیک سے کنوے کرنے کے لیے آتی ہے اس زبان میں اللہ پاک سے بات کریں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں دل لگتا کہ نہیں لگتا. تو وہ جو ہے نا کہ ان کی طرح مت ہو جانا. اچھا, جب یہ نماز میں آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوگا نا, تو پھر اللہ آپ کو یاد رہے گا, پھر اس کے ساتھ آپ کی تار چلتی رہے گی, وہ پیچھے ٹکر چلتا رہے گا محبت کا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ بھولیں گے اس کو نہیں, آپ پھر کرنا چاہیں گے اس مزے کو لینے کے لیے, اور آپ کھونا نہیں چاہیں گے. یعنی آپ جب کوئی آدمی اس حالت میں گناہ کرتا ہے نا, تو وہ اپنے اندر اندھیرے کو محسوس کرتا ہے کہ بتی بجھ گئی ہے.
وہ نور نہیں ملا مجھے عبادت کا. وہ فاسق جو ہے نا، اولئک هم الفاسقون، جو رب کو بھول گئے وہ فاسق ہو گئے. پھر تو فسق کے بازار میں چلے گئے نا وہ. تو یاد کرنا نہیں، یاد رکھنا ہے. اچھا وہ ہے نا، فن فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے، واجب فرض احکام تمام سوکھے اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے، ملے رانجنا یار جے بت خانے اکھی سکھ کلے جڑے ٹھنڈ ہوئے نماز قضا جلال بھویں خانے یار دے وال نہ کنڈ ہوئے. یعنی نماز تو حیت کا نام ہے نا، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے، قعدہ ہے. وہ تو بعض دفعہ بندہ نہیں بھی پڑھ سکتا، وہ قضا ہو سکتی ہے کسی سبب سے، لیکن یاد تو قضا نہیں نا، اس کی تو اجازت نہیں ہے نا. یاد کی تو قضا نہیں ہے، یاد کی کوئی حیت نہیں ہے. وہ تو تم جس حال میں بھی ہو وہ ہوتی ہے. قاعدن قائمن و قاعدن قاعدن و قائمن وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حال میں. اس میں قضا نہیں ہے. نماز میں چونکہ حیت ہے، لہذا بعض دفعہ حالات اجازت نہیں دیتے اس حیت کی، مشکل میں ہوتا ہے بندہ، نماز قضا ہو سکتے. یاد کی قضا وہ اس حال میں بھی یاد میں ہوتا ہے، اس حال میں بھی یاد ہوتا ہے، بلکہ اس کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے. بندہ ادھر دیکھتا ہے شاید میں یہاں نماز پڑھ سکوں، شاید یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، شاید یہاں گاڑی رک جائے. تو نماز کی قضا ہے، یاد کی قضا نہیں. یاد کی قضا کرنے کی اجازت نہیں. ہاں یاد رہنا چاہیے، وہ دل اس میں اٹکا ہوا ہونا چاہیے. اور وہ جو آپ کے اس وقت بےقراریاں ہوتی ہیں نا، نماز کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جگہ، کوئی موقع وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیار آ رہا ہوتا ہے اسے اس پہ. دیکھو ابھی ملاقات کے لیے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، نشہ ٹوٹا ہوا ہے اس کا، وہ جو لطف آتا ہے اس میں. تو اللہ کی یاد ہی اصل میں، یہ دنیا جتنی اولاد اور یہ فتنہ کیا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. یہ دیے اس لیے کھلونے کہ آزمائے کہ ان سے کھیلتے ہوئے ہمارا دل کدھر لگا ہوا ہوتا ہے. اولاد کو دے کے رب یاد نہیں آتا، یہ اسی لیے دیے. مال دیا ہے یاد نہیں آتا. وہ کتنے لوگ مجبور ہیں، کس قدر مجبور ہیں، اور تمہیں اللہ نے دیا اور اللہ یاد ہے تمہیں. تو اللہ کے مجبور بندے تمہیں یاد نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں. جب یاد ہے محبوب تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ محبوب کی خوشی کس چیز میں. تم وہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تم اپنی پسند کے کپڑے نہیں پہنتے، محبوب کی پسند کے پہنتے ہو. تم خوشبو اپنی پسند کی نہیں لگاتے، محبوب کی پسند کی لگاتے ہو. تو محبوب کی پسند یہ ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کو پہنچو، اس کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم، مسکین اور قیدیوں کو. تو اس کی محبت کے پھر تقاضے بھی ہیں. وہ جو پریت کی پنڈ ہے نا، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے، رب سے محبت ہو تو پھر اس محبت کا کہ جو لوازمات ہیں وہ مشکل ہیں پورے کرنے پر. جہاں محبوب کی رضا ہو دوڑ کے جائے بندہ. وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ گھر کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی، جو کچھ ہے لے آیا ہوں. یہ والی محبت، یہ والی یاد مطلوب ہے. یہ والی یاد ہو تو نماز نماز ہوتی ہے، نماز میں مزہ بھی آتا ہے، نماز کے لیے دل تڑپتا بھی ہے، راحت ملتی ہے نماز میں. ارحنا یا بلال. نہ ہو تو کہانی پار. وہ حضرت باؤ کہتے ہیں کہ
ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی ایمان کی سارے فکر کرتے ہیں، یا اللہ ایمان دے دے اللہ، لیکن کبھی کسی نے محبت بھی مانگی اللہ پاک کی. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئے. دل میں غیریت ہے، یہ ایمان اور محبت کے کمبینیشن کو سمجھ نہیں سکے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے، ایسی شدید ترین کہ اللہ پاک پھر ان کو ڈھیر دیتا ہے دوسری محبتوں کے. ایک طرف اس کی محبت ہوتی ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ بھر کے سونے چاندی کے ڈھیر، زمینیں، جاگیریں، گھوڑے، یہ سارا کچھ ایک طرف، اور رب کی محبت ایک طرف. وہ محبت حکم دیتی ہے، وہ یہ سب کچھ لٹا دیتا ہے اس کی محبت. یہ امتحان ہے. تو ایک صاحب نے سوال کیا اسے کہ یہ عشق کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، تو یہ عشق کیا ہے؟ اس بابے نے جواب دیا کہ بابو جی بھوک کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، کوئی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے آپ کو کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ نہیں نا. نہ بھوک کی تصویر بنا کے دکھا سکتا ہے، نہ اس کا سکین کر کے دکھا سکتا ہے، نہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہے، نہ اس کو مبتلا کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے. بھوک کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ جو الفاظ جواب دے جاتے ہیں نا، یہ پتہ اسی کو ہوتا ہے. بھوک لگ کے بتاتی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. اسی طرح عشق بتانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جس کو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے، وہ سمجھا نہیں سکتا. تو اس نے کہا بابو جی بھوک کیا ہوتی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ بڑے پڑھے لکھے ہیں آپ. پھر اس نے آخری جملہ کہا کہ بابا جی بھوک نہ ہو نا تو کھانا بھی وبال بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بچے کو بھوک نہ اور آپ کھلائیں تو وہ کیا کر دیتا ہے. بھوک نہ ہو تو کھانا بھی وبال بن جاتا ہے، اور محبت نہ ہو تو عبادت بوجھ بن جاتی ہے. اس لیے دل نہیں کرتا نماز کی طرف، اس لیے نہیں کرتا. وبال بن جاتی ہے عبادت اگر اللہ سے محبت نہ ہو. یہ محبت اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے. سارے مسلمان اللہ سے ملیں تو اس محبت کے ساتھ ملیں. نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ، روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ، صدقہ کریں تو اس کے ساتھ. آپ کی اللہ سے محبت جب ضرب کھائے گی آپ کی عبادت اور آپ کے صدقات کے ساتھ، تو اتنی اس کی ویلیو بڑھے گی. اگر محبت نہیں ہے تو عبادت زیرو ہے. سزا نہیں دے گا کیونکہ آپ نے کی ہے نا، آپ نے اس کی حیت ادا کی ہے، فرض ادا کر دیا آپ نے. سزا نہیں دے گا، لیکن پھر قریب بھی تو نہیں لے کے آئے گا نا. تو یہ محبت جتنی ہوگی، ایک بھائی اور دوسرے بھائی کی نماز میں فرق ہوگا، اس لیے کہ ان کی اللہ سے محبت میں فرق ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ ابن ابی کی نماز ایک ہی جیسی ہوتی تھی، رکعتیں برابر ہوتی تھی، امام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، لیکن وہ نماز ایک نہیں تھی. ابو بکر کی محبت کھا رہی تھی ضرب اور عبداللہ ابن ابی میں تھی نہیں. تو اللہ پاک ہمیں وہ والی نماز پڑھنی نصیب کر دے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، وہ والی